والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس مالک نے ہمارے اس ادارے سے بہت کم وقت میں بڑی تعداد میں دینیات کورس مکمل کرنے والی بچیوں کو فیضیاب پہنچایا۔ مزید الحمدللہ بہت کم عرصے میں 11 بچیاں حافظہ ہو گئی اور ابھی 9 بچیاں حافظہ ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ کم وقت میں اس ادارے کا فیض پورے علاقے میں جس طرح جاری اور ساری ہوا۔ بہت کم ایسے ادارے ہوتے ہیں جہاں اتنا کم وقت میں ادارے کا فیض بہت دور دور تک جاری رہے۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، بلکہ سجدے سے سر نہیں اٹھانا چاہیے، اتنا اللہ پاک کا ہم سب پر احسان اور فضل ہے۔ اس مالک نے ہم پر پہلا احسان یہ کیا کہ اس نے ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ جیسے ہی ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے اپنی ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اپنے والد صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ایک اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے پایا تو ہم نے بھی ان کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان سے کلمہ جاری کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا شروع کیا۔ دوسرا احسان اللہ پاک نے یہ کیا کہ ہم کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید احسان یہ فرمایا اللہ پاک نے کہ ہمیں اپنے کلام مقدس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن کریم کا حفظ کر لینا یہ بہت اونچی بات ہے، اس سے بڑی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ ایک لڑکا یا ایک لڑکی اللہ کے کلام کو الحمد سے لے کے سورہ ناس تک اپنے دل میں بسا لے، اپنی زبان سے جاری کر لے، اس سے بڑی نعمت اور دولت کسی انسان کے لیے دوسری ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ پوری دنیا کا خزانہ ایک حرف کے مقابل میں نہیں ہے۔ یہ ساتوں آسمان اور زمین اور دونوں کے درمیان جتنی نعمتیں ہیں، خزانے ہیں، اللہ پاک کے کلام کے ایک آیت کے بھی برابر نہیں ہے۔ 6666 آیتیں اپنے سینے میں بسایا ہے۔ یہ کسی بھی ارب پتی خرب پتی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب آنکھ بند ہوگی اس کے بعد ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کتنی عظیم دولت حاصل کی ہے۔ جو لوگ بھی ایسی بچی اور ایسے بچے کا تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وہ بہت اونچا کام کرتے ہیں جو اس طرح کی بچیوں کو گود لے کر یا کسی بچہ کو گود لے کر حفظ کرواتے ہیں یا دینیات کی تعلیم حاصل کرواتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان کا بھی بڑا اونچا مقام ہے، اور ان کو بھی سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کے پیسے کو قبول فرمایا اور انہیں یہ توفیق بخشی کہ وہ اللہ کے بندے اور بندیوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنا قیمتی سرمایہ لگائیں اور خرچ کریں۔ یہ ان کے لیے بھی شرف کی بات ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں
جو دولت مند تو ہیں مگر ان کے پیسے گناہ کے کاموں میں خرچ ہو رہے ہیں، ان کے پیسے ان دین کے کام میں کہیں خرچ نہیں ہو رہے، مسجد میں نہیں لگ رہے، مدرسے میں نہیں لگ رہے، بچیوں کی تعلیم میں، بچوں کی دینی تعلیم میں نہیں پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، بلکہ سنیما ہال میں عیاشی کے جگہ پہ، گناہوں کی جگہ پہ ان کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ڈانٹ اسے پڑی ہوئی ہے، وہ مبغوض ہے اللہ کی نگاہ میں، اس کا پیسہ اللہ قبول نہیں کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیسے کو بھی پھٹکار دیے ہوا ہے اور اس آدمی کو بھی غضب کا شکار کیا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کا کرم اور احسان ہے ان تمام مسلمان بندے اور بندیوں کے اوپر جو دین کی تعلیم حاصل کرنے والی بچیوں پر اپنا پیسہ خرچہ کرتے یا بچوں پر اپنا پیسہ خرچہ کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مقبول ہے، ان کی دولت مقبول ہے، ان کے پیسے مقبول ہیں، جو آنکھ بند ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ایک بڑی عظیم نعمت اور جنت کی شکل میں اسے عطا فرمائیں گے۔ جس نے اپنی بیٹی اور بیٹا کو حفظ نہیں کرایا، وہ اپنے پیسوں سے دوسروں کے بیٹی اور بیٹا کو حفظ کرا دے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ نعمت عطا فرمائیں گے جو حافظہ بچی یا حفظ کرنے والے بچے کے ماں باپ کو انشاءاللہ قیامت کے دن میدان محشر میں تاج کی شکل میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ پیسہ خرچہ کرنے والے، دینی تعلیم پر اپنے مال کو لٹانے والے، دینیات کی تعلیم حاصل کرانے والے، حفظ کرانے والے صاحب مال کو بھی اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے نوازے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کے تمام معاونین کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ جو بھی لوگ اس میں تامے درمے سخنے جو بھی تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے تعاون کو بے حد مقبول کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو دین میں بھی اور دنیا میں بھی ترقیوں سے نوازے، تمام وباؤں بلاؤں سے مامون اور محفوظ رکھے۔